علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، ایک سوال میں آنر کرتا ہوں. ہمارے مجلس افتاح کے اسلامی بھائی بھی توجہ کے ساتھ اگر وہ سوال سنیں. مائک آپ کے پاس بھی ہے انشاءاللہ عز و جل. ہو سکتا ہے کہ اسلامی بھائیوں کو اس کا جواب مل جائے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند بغدادی کابینہ سے سرفراز اتاری بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب باتھ روم میں جاتے ہیں تو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اور نہ جانے ان پر پیشاب کے چھینٹے پڑتے ہوں گے اور وہ لباس یا بدن پر بیٹھتے ہیں تو کیا اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اور مدنی ماحول ہمارے گھر میں الحمدللہ رب العالمین بہت زبردست ہے اور تمام گھر والے الحمدللہ امامہ شریف کے پابند ہیں اور الحمدللہ رب العالمین بنا لباس کے کوئی کام بھی نہیں کرتے الحمدللہ رب العالمین. اور مدنی ماحول کی کیا ہی برکت ہے کہ تعویذات عطاریہ سے رابطہ کرنے کے بعد والدین کے مرض اور درد جو ہے بالکل دفع ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی، اصل یہ ہے کہ کیڑے مکوڑے وہ پاک ہیں اور کوئی چیز صرف گمان کی وجہ سے ناپاک قرار نہیں پاتی. لہذا ان کیڑے مکوڑوں کے اوپر ہم صرف اس گمان کی وجہ سے کہ پیشاب کے چھینٹے لگ گئے ہوں گے ان کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. دوسری بات یہ کہ پیشاب کے جو معمولی چھینٹے ہوتے ہیں جو سوئی کی ناکے کی طرح ہوتے ہیں ان کو فقہا نے معاف رکھا ہے. تو کسی صورت ہم یہ حکم نہیں دے سکتے کہ وہ کیڑے مکوڑے جو اگر باتھ روم میں تھے بھی ان کے اوپر پیشاب کے قطرے پڑ گئے اور وہ کپڑوں پہ بیٹھ گئے تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے. ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ واقعی کسی نے پیشاب کے قطرے ان پر گرتے ہوئے دیکھے اور پھر وہ کیڑا باقاعدہ ان کو اس پر جو پیشاب کے قطرے لگے ہوئے تھے اس کے ساتھ اس کے جسم پہ چڑھا اور وہ قطرے اس کے جسم پہ لگ گئے یا اس کے لباس پر لگ گئے تو پھر وہ قطرے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا لباس یا جسم ناپاک قرار پائے گا. ورنہ صرف اس گمان کی وجہ سے کہ اس کے پیشاب کے قطرے اس کے اوپر لگ گئے ہوں گے یہ صرف وسوسہ ہے. اس کی وجہ سے ناپاکی کا حکم نہیں دیا جا سکتا. نہیں تو یہ کہ بارشوں کا جو پانی ہوتا ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اڑتا ہے اور لگ جاتا ہے جس میں واقعی عموماً اس طرح کا جیسے گمان ہوتا ہے کہ یہاں کچھ ایسا ہے اور ہلکا پھلکا سا اگر یہ محسوس ہو گیا یہ کچھ کپڑوں پر یا بدن پر لگ گیا ہے تو اس کو بھی اسی طرح لے لیں گے ہم کیا؟ جی بالکل. اصل میں پانی یا کوئی بھی چیز جس کی میں اصل ہے طہارت اس میں اس وقت تک ہم ناپاکی کا حکم نہیں دے سکتے جب تک کہ خود اپنی آنکھوں سے اس میں ناپاک پانی یا کوئی ناپاک شے ملتی ہوئی نہ دیکھی ہو یا دو شرعی گواہوں نے جو عادل گواہ ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس میں گندگی کو ملتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم ناپاکی کا حکم دیں گے. ورنہ صرف گمان کی وجہ سے اس پانی کو جو بارش کی وجہ سے ہے یا کہیں اور سے بہتا ہوا آ رہا ہے اس کو ناپاکی کا حکم نہیں دیا جا سکتا. اب اس سے وہ اسلامی بھائی غور کرے جو ان کو بولو نماز کے لیے آ جاؤ. ارے ابھی بارش ہو رہی تھی پانی اڑا تھا کپڑوں پر پانی اڑا ہے کہاں سے آئیں گے اور وہ یہ کہہ کر نماز کے لیے نہیں آتے مسجد میں نہیں آتے تو ایسوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ایسی باتیں غلط ہے. یہ اگر بالفرض اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے کہ ان کے کپڑے ناپاک ہو گئے تو کپڑے ناپاک ہونے کی وجہ سے ان پر سے جماعت تو ساکت نہیں ہو جائے گی. ان پر لازم ہوگا کہ وہ کپڑے پاک کر کے پھر مسجد کے اندر آئیں. تو اگر بالفرض ہم اس بات کو مانیں تو بھی اولاً تو اس طرح ہم حکم دے ہی نہیں سکتے کہ کپڑوں پہ وہ بارش کی پانی کے قطرے گر گئے جو بہتا ہوا پانی تھا بارش کا اس کی وجہ سے اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے ایسا تو کہا ہی نہیں جائے گا. لیکن بالفرض اس نے واقعی دیکھ لیا تھا کہ گٹر کا پانی مل گیا ہے اور پانی ٹھہر گیا جس کے قطرے اس کے جسم پر لگ گئے یا کپڑے پہ لگ گئے تو اس بنا پر بھی اس پر حکم یہ ہوگا کہ اپنے کپڑے پاک کر کے وہ مسجد میں حاضر ہو کر جماعت میں شامل ہو. ہمیں جب یہ پتا ہے کہ یہ وقت نماز کا ہے اور اگر جماعت کا وقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کرم سے اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کا مدنی ذہن نصیب ہے کہ میں نے مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو پھر وہ اس طرح کا اہتمام کرے نا کہ وہ اپنے کپڑوں کو ناپاک اول تو ناپاک ہونے سے بچائے. اب آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے سب کے کپڑے ناپاک کیوں نہیں ہوئے؟ کیا مطلب گئے تھے پانی کیچڑ کے پاس گندے پانی کے پاس کہ آپ پانی میرے پاس گر
اور آ کر مجھے ناپاک کر تاکہ میں جماعت سے نکل سکوں، یا معاذ اللہ مطلب کہ نماز کے بارے میں اپنے آزار پیش کر سکوں. یہ ایک اتنی بڑی تعداد ہے. نماز کا ذہن نہ ہونے کی وجہ سے، جماعت کا ذہن نہ ہونے کی وجہ سے. آپ کو شاید پتا ہوگا کہ کئیوں کو آپ نے نیکی کی دعوت دی ہوگی تو کہتے ہیں نہیں یار ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں. ارے بے نادان، کپڑے پاک نہیں ہے تو یہ ناپاک کپڑے پہن کے گھر سے باہر نکلے کیوں؟ نہیں یار ہم کو وہ تھوڑا یہ مسئلہ، ہم کو تھوڑا وہ مسئلہ ہے. اس طرح کے آزار پیش کر کے ہم ایک شخص کو مطمئن تو کر دیں گے، لیکن جو ہم پر نماز فرض ہے یا ہم پر جماعت اگر واجب ہے تو ایسی صورتحال کے اندر کپڑوں کا پاک رکھنا، نماز کے احتیاط کرنا، یہ سب ہمارے ذمہ ہے. اور پھر مبلغ کو چاہیے کہ وہ دوسرے اسلامی بھائیوں کے طرح ذہن بنائے. اللہ کی کروڑوں رحمتوں ہوں مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ علیہ پر. میں آپ کو ایسی مدری بہار سناؤں ان کی. ہم ہند کے سفر پر تھے، ٹرین کا سفر تھا ہمارا، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جا رہے تھے. تو نارمل اکنامک کلاس تھی. اس میں کوئی پیسنجر آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، ان کی سیٹ ہمارے ساتھ ہی تھی. اب وہ بات چیت چلتی گئی تو وہ مسلمان ہی تھے. تو اب مسئلہ یہ نا کہ دنیا میں کسی اور ملکوں میں جاؤ جہاں پر مسلم غیر مسلم آبادی کا بھی مطلب ایک تناسب ہوتا ہے، تو ایک مسلمان کا بھی ایسا گیٹ اپ بھی نہیں رہا، ایک ایسا اس کا وضاقتہ بھی نہیں رہا کہ اس کو ہم دیکھ کر کہہ دیں گے یار یہ مطلب چلو مطلب کہ اپنا آدمی ہے. تو جب تک وہ نام نہ بتائے یا اپنا تعارف نہ کرے تو یوں بہت جلدی ڈکلیئر نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے. تو ایسی صورتحال میں خیر وہ مسلمان تھا. تو مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انفرادی کوشش مدینہ تھی. انہوں نے انفرادی کوشش شروع کی ان کے ساتھ. ہم سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اس میں ان کا نماز کا ذہن بنایا اور اس طرح کا ذہن بنا. تو اس نے پھر نماز کا وقت گزرتا جا رہا تھا، ہم نماز پڑھ چکے تھے. تو آپ نے اس وقت کی نماز کے بارے میں اس کا ذہن دیا. تو اس نے یہی عذر دیا کہ مجھے غسل کرنا پڑے گا یہ وہ. اب یقین کریں سفر میں ان کو اس کو غسل کروایا اور وقت میں مفتی دعوت اسلامی نے اس کو اس وقت کی نماز پڑھوائی. یہ عام آدمی مطلب وہ کوشش اللہ کی رحمت سے انہوں نے کوشش کی اور وہ کام وہ کر گئے جو ان کی سمجھ میں آ رہا تھا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسا ذہن کیوں پایا جاتا ہے کہ کپڑے پاک نہ رکھنا یا نماز کے لیے تیاری نہ ہونا. ہمیں جب پتہ ہے کہ یہ وقت نماز کا، جیسے امیر علیہ سنت نے کئی مرتبہ ہمیں ارشاد فرمایا کہ کچی پیاز کھانے کے بعد جب پتہ ہے کہ جماعت کا وقت ہے، مسجد میں جانا ہے، اب کچی پیاز کھا لیں گے اور کچی پیاز کھانے کے بعد جب اب بدبو والا منہ لے کر مسجد میں نہیں جا سکے تو احتیاط کر لے. اب ایسی صورت میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کچی پیاز کھاتا ہی اس لیے کہ چلو میرے منہ میں بدبو ہو جائے گی اور اس بہانے میں مسجد میں نہیں جاؤں گا میری جماعت کہ چلو میرے کو چھٹی ہو جائے گی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر اس طرح اگر کوئی کرتا ہے کہ کچی پیاز اس لیے کھاتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جماعت میں نہ جا سکوں گا، تو یہ شرن ایسا شخص جو ہے نا مطلب شرن اس کی اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے، گناہ گار ہوگا اگر اس لیے اس نیت سے یہ کرتا ہے. ایک اتفاقی صورت ہو گئی یا کوئی مطلب واقعات اس کو عذر ہو گیا تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اگر کوئی اس نیت سے کہ میں پیاز کھاؤں گا منہ میں بدبو ہو جائے گی، اب مسجد میں میرا داخلہ جو کہ ممنوع ہو جائے گا تو یوں مجھ پہ جماعت واجب نہیں رہے گی، تو یوں جو ہے وہ اب ٹھیک ہے اس پہ اب وہ جماعت کے لیے نہ جائے، لیکن جو اس نے یہ فیل کیا اس کی وجہ سے یہ ضرور گناہ گار ہوگا. نہیں کرنا چاہیے تھا نا اس کو موقع پر. اصل یہ ہے کہ نماز ہو یا کوئی دوسری عبادت ہو، بندے کو اس کے مقصد پر اور اس کی حکمت پہ غور کرنا چاہیے. وہ یہ کچی پیاز کھا کے کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ نماز اس پہ فرض کس نے کی ہے؟ جماعت اس پہ واجب کس نے کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کے اوپر نماز فرض کی، جماعت واجب کی، مسجد میں جانا اس کے لیے حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا. اب جو اس نے یہ باطل ہیلا اختیار کیا کہ اس نے کچی پیاز کھا لی یا وہ کوئی اور بہانہ کر رہا ہے، تو وہ کس ذات کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے یا کس کے ساتھ وہ ہیلا اختیار کر رہا ہے، بندے کو یہ سوچنا چاہیے. تو جب وہ یہ تصور باندھے گا کہ میں جو ہے یہ کچی پیاز کھا رہا ہوں یا کوئی اور کام کر رہا ہوں تو میں کسی اور کو دھوکہ نہیں دینا چاہ رہا، میں رب تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہوں، تو اس سے اس کا ذہن بنے گا کہ میں اس ذات کے سامنے قیامت کے دن کوئی عذر پیش نہیں کر سکوں گا، تو پھر وہ ایسے کام کرنا چھوڑے گا.
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا ذہن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف مائل کرے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے، تو خود بخود سارے کے سارے اس طرح کے ہیلے بہانے جو بھی وہ آزار پیش کر رہے ہیں وہ خود اس کے ختم ہو جائیں گے۔ وہ